فإنه عارض وآخر ناصر في ملك مجدد عباد الله عباد الله قال امام زين العابدين عليه السلام ان هذا يوم المبارك ميمون والمسلمون. کہتے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا دعا ہے تمام دن دعا، اس میں امام نے فرمایا کہ روز جمعہ کے سلسلے سے، اور امام نے فرمایا یا شرون قائم منہم والراغب والطالب والراغب. امام نے فرمایا یہ روز جمعہ جو ہے وہ مسلمین کے لیے مبارک دن ہے، اور امام نے یہ فرمایا کہ یہ روز جمعہ جو لوگ آتے ہیں مسجد میں تو 4 قسم کے افراد ہوتے ہیں. 4 قسم کے افراد جو ہیں وہ جمع ہوتے ہیں روز جمعہ. ایک جو ہے سائل، دوسرا جو ہے طالب، راغب اور راہب. یہ جو ہے 4 قسم کے افراد روز جمعہ وہ مسجد میں آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں. اور جو ہے تھوڑا وضاحت کر نے فرمایا کہ سائل، یہ جو ہے سائل ہوتا ہے، سوال کرتا ہے لیکن اسے معلوم نہیں کیا ملے گا، معلوم نہیں ہے، سوال کر رہا ہے. جس طریقے سے فقیر جو ہے کرتے ہیں نا، اب معلوم نہیں کہ 10 روپیہ دے گا، 50 روپیہ دے گا، کھانا دے گا، لباس دے گا، کیا دے گا اسے معلوم نہیں ہے. امام نے فرمایا کہ کچھ گروہ افراد جو ایسے ہوتے ہیں کہ جو سائل ہوتے ہیں لیکن جو ہے انہیں معلوم نہیں کہ کیا ملے گا، اور وہ جو ہے پروردگار کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں. اور امام نے فرمایا کہ ایک گروہ جو ہے وہ طالب یعنی طلبگار ہے، اسے حاجت ہے لیکن جو ہے وہ چیز اس کے پاس موجود نہیں ہے. تو وہ مثلا جو ہے اگر کسی انسان کے پاس کوئی چیز نہ ہو تو دوسرے سے سوال کرتا ہے کہ یہ چیز جو ہے آپ ہمیں دے دیجیے. ہوتا ہے نا، مثلا جو ہے اگر گھر میں مہمان آ گئے اور صرف کی ضرورت ہے نہیں تو پڑوسی سے سوال کرتے ہیں کہ تھوڑا جو ہے چند لمحے کے لیے ہمیں دے دیجیے. اس کے معلوم یہ ہوا کہ یہ چیز جو ہے اس کے پاس موجود نہیں ہے اور اس چیز کا وہ طلبگار ہے. مثلا جو ہے بائک نہیں ہے اور ضرورت پڑ گئی، آپ نے کہا تھوڑا 10 منٹ کے لیے چابی دے دیجیے. اس کا معنی کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ چیز موجود نہیں ہے لیکن اس چیز کی سے ضرورت ہے، یعنی طلبگار ہے. تو کچھ جو ہے طالب ہوتے ہیں یعنی دعا کرتے ہیں کہ پروردگار مثلا جو ہے ہمارے پاس لباس نہیں ہے یا اولاد نہیں ہے یا مثلا جو ہے بیوی اور بچوں کے لیے دیگر چیزیں جو ضروریات ہے وہ نہیں ہے، یا مثلا جو ہے فلاں چیز جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے، وہ دعا کرتا ہے کہ یہ چیز نہیں ہے تو اسے جو ہے طالب کہتے ہیں یعنی طلبگار ہے. امام نے فرمایا کہ ایک گروہ جو مسجد میں روز جمعہ آتا ہے وہ جو ہے طالب ہوتا ہے، طلبگار. اور تیسرا گروہ جو ہے وہ راغب، رغبت رکھنے والا، رغبت رکھ رہا ہے یعنی جو ہے اسے معلوم ہے کہ یہ چیز جو ہے کیسی دلچسپی رکھنا، رغبت رکھنا، اس چیز کی طرف جو ہے رغبت رکھتا ہے. جیسے لوگ جو ہے موبائل سے رغبت رکھتے ہیں یا رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، موبائل سے رغبت رکھتے ہیں
معلوم ہے موبائل کا مزہ کیا ہے، رغبت رکھتے ہیں. آج تو کیفیت ایسی بھی ہو جاتی ہے، یہ جو ہے اگر نہ ہو تو جنونی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. رنجیدہ خاطر نہیں ہونا چاہیے، جنونی کیفیت ہے. نیٹ وغیرہ بند ہو رہا ہے تو دیکھیے ٹھیک ہے، بعض اوقات چیزیں ہیں، بعض ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہے نا رک جاتے ہیں. تو معلوم یا بچوں کو مثلا گیم سے رغبت ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں کرکٹ سے رغبت ہے، فٹ بال سے رغبت ہے، ہاکی سے رغبت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ جو ہے اس کا مزہ جانتا ہے، اس کے طرف جو ہے وہ راغب ہے، یعنی وہ رغبت رکھتا ہے. مثلا جو ہے بہت سے افراد رغبت جو رکھتے ہیں کھانے میں، مثلا کسی کا رغبت جو ہے چاول کی طرف ہے، کسی کا رغبت جو ہے مثلا سلاد بھی ہے، سلاد کی طرف ہے. یعنی سلاد کا ذائقہ جو ہے اسے معلوم ہے، سلاد کا ذائقہ معلوم ہے تو سلاد کی طرف ہے. دیگر چیزیں ہیں، مثلا جو ہے چٹنی ہے، آم کا املی کا اچار ہے، تو اس کی طرف رغبت ہے تو اس کی طرف پہلے ہاتھ بڑھائے، اس لیے کہ اسے ذائقہ معلوم ہے، اسے ذائقہ معلوم ہے تو پھر جو ہے اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. کسی کو میٹھے سے رغبت ہے تو آپ جو ہے اگر میٹھا ہے تو اس کی طرف ہاتھ بڑھائے گا. رغبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جس چیز سے رغبت ہوتا ہے، رغبت ہو جائے تو اس چیز کی طرف انسان جو ہے وہ ہاتھ بڑھاتا ہے، یعنی پہلے چاہتا ہے کہ اسے مل جائے. امام نے فرمایا ایک کرو جو روز جمعہ مسجد میں آتا ہے تو وہ جو ہے راغب ہوتا ہے، اسے جو ہے معلوم ہے کہ اس کا ذائقہ کیسا ہے، سلاد کا ذائقہ کیسا ہے، اسے سب جو ہے معلوم ہے. تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر جو ہے ہم یتیم کو ستائیں گے تو اللہ جو ہے ناراض ہوگا، بیوہ کی مدد نہیں کریں گے. اسے معلوم ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کسی بے گناہ کو اگر جو ہے تماچا لگائیں گے تو معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہوگا. کسی کا حق ماریں گے تو معلوم ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا. کسی پہ تہمت لگائیں گے تو معلوم ہے کہ اللہ جو ہے وہ غضبناک ہو جائے گا. اس لیے جو ہے آنکھ کو پتھر پہ کھڑا کیا جائے. اسے معلوم ہوتا ہے رغبت، اسے معلوم ہے کہ لوگوں کے درمیان جو ہے کس طریقے سے اصلاح کی جائے، اسے جو ہے یہ تمام چیزیں معلوم ہوتا ہے. تو فرمایا کہ ایک تیسرا گروہ جو ہے وہ ہے رغبت، اور چوتھا گروہ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو ہے یعنی ہر وقت جو ہے خوف زدہ رہتا، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے. اگر جو ہے مثلا کوئی شخص کوئی ایسی بات کہہ دے تو جواب دے سکتا ہے، لیکن اس وجہ سے جواب نہ دے کہ اللہ جو ہے ناراض ہو جائے گا. مثلا جو ہے بیوی نے کوئی ایسی بات کہہ دی، ہم ناراض ہو گئے، لیکن یہ سوچ کر ہم نے جواب دیا تو اللہ ناراض ہو جائے گا، وہ جواب نہ دے. اسے جو ہے یعنی ہر وقت جو ہے وہ خوف زدہ رہتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے. یا مثلا جو ہے کوئی شخص ہوتا ہے عمومی بات کر رہے ہیں، معلوم ہوا کہ بہترین گھڑی پہنے ہوئے ہے، کسی نے دیکھا اور کہا کہ وہ جو ہے سمجھانے سے ملا، کہنا نہیں چاہیے تھا، اس کو نہیں کہنا چاہیے تھا، لیکن کہہ دیا. اب تو کہہ دیا تو کیا ہوا، ناراض ہوئے. لیکن یہ سوچ کر کہ نہیں اگر جواب دیں گے تو اللہ جو ہے ناراض ہوگا، لہٰذا اللہ کی خوشی کے لیے جو ہے اسے چھوڑ دے. یا مثلا جو ہے آپ دیکھیں جو بات جو ہے بائک وغیرہ گاڑی چلاتے ہیں تو ہر وقت خوف زدہ رہتے ہیں، یعنی ڈرتے رہتے ہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہو جائے. ہر ایک کی بات نہیں کر رہے، بات جو ہے خوف زدہ رہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ حادثہ ہو جائے. معلوم یہ ہوا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے
اور چلا اور راستے میں جو کوئی گڈھا چھلنی پڑ گیا اتفاق سے صحت ہی نہیں مل گیا، یا مثلاً جا رہا تھا اسپیڈ سے تیزی سے جا رہا تھا، ادھر سے جو ہے مثلاً جو ہے کتا آ گیا ٹکرا گیا گر گیا، یا مثلاً جو ہے جا رہا تھا کوئی بچہ آ گیا کوئی شخص آ گیا اور معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا نقصان ہوا۔ سامنے سے ایک شخص آ رہا تھا اور اس کی تو غلطی تھی نہیں، اس کی غلطی نہیں تھی، یہ تو گاڑی چلا رہا تھا، لیکن کیا ہوا اتفاق سے آ گیا اور جس کی وجہ سے ٹکرا گیا تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کا نقصان ہوا۔ تو امام نے فرمایا کہ کچھ افراد ایسے ہوتے ہیں کہ معلوم یہ ہوا کہ اس کی غلطی نہیں ہے، لیکن معلوم یہ ہوا غلطی اس کے سر پہ آ گئی، یا مثلاً جو ہے چند لمحے کے لیے ہے اس سے جو ہے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، لیکن جو ہے چند لمحے کے لیے معلوم یہ ہوا اس کے اوپر الزام لگ گیا، تو ابھی اس کے اوپر الزام لگ گیا تو اس طریقے سے راہب جو ہوتا ہے وہ خوفزدہ رہتا ہے ہر وقت جو ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسا حادثہ ہو جائے یا کوئی ایسا عمل جو ہے ہم سے سرزد ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پروردگار جو ہے ہم سے ناراض ہو جائے۔ اسی لیے روایت میں یہ ہے اہل بیت معصومین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ صدقے کو رائج کرو تاکہ جو ہے تمام بلاؤں سے محفوظ رہو، عرضی اور سماوی اور تمام بلاؤں سے پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو جو ہے عرضی اور سماوی بلاؤں سے وہ بسم اللہ بسم اللہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله لا إله إلا هو الكريم وغافر الذنب وقابل التوب الغفور الرحيم سبحان من سبق برحمته وسبحان يدين برحمته سبحان الله وسبحان الله لا إله إلا هو المعافي الدار نشهد أن محمد سيد المرسلين وخير المرسلين والمنذرين صلى الله عليه وسلم۔ قال جناب مولانا سلام الله عليها جمیلہ اور آپ برابر سنتے رہتے ہیں کہ جو شہزادی ہم نے کے علاوہ احسن کے علاوہ ہم نے جو ہے کچھ بھی نہیں دیکھا، اور ظاہر سی بات ہے یہ جو ایام چل رہے ہیں کہ ماہ سفر کا آغاز ہو چکا ہے، اسی تاریخ قافلہ چلا، ظاہر سی بات ہے سامنے والے شہزادی زینب سلام اللہ علیہ ابن زیاد کے دربار میں حرم پہنچے تھے اور تمام بیویاں ہیں، اور جو اس کی نظر پڑی شہزادی نے باروں سے پہلے کچھ کھڑا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب اس نے کہا باہر شہزادی نے یہی جواب دیا تھا،
ملا کہ ہم نے جو ہے کربلا میں حسن کے علاوہ خوبصورتی کے علاوہ جو ہے کچھ بھی نہیں ملا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ شہزادی اور چوتھے امام نے جو بنی امیہ کا جو گنڈا تھا، ظاہر سی بات ہے وہ یہ سمجھ رہے تھے ہم باقی کہہ دیں گے اور ہم اپنے ہدف میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لوگ یہی سمجھے کہ تاکہ ہوتے ہوئے آدمی نے خروج کیا تھا، آگا جو ہے اپنے وقت نے جو وہ قتل کر دیا۔ لیکن ایک چیز اور دیکھیں، صرف یہی نہیں تھا بس امام حسین کو قتل کرنے بعد سب کو اگر یہی ہوتا تو اس کے بعد جو ہوا ہے یہ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد جو تمام جو ہے یہ ذہنوں پہ سنتے رہتے ہیں یہ وہ نہ جان بار وہ چاہ یہ رہا تھا کہ ہم جو ہے حق کو جو ہے باطل کے طور پہ پیش کر کے حق ہے۔ اور شہزادی نے جو خطبہ دیا اور خطبہ دیا جو اس کا منصوبہ تھا چند لمحے میں جو ہے خاک میں ملا دیا۔ ادھر دولت بھی ہے، حکومت بھی ہے، طاقت بھی ہے، یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ تو اسیر ہے، لہذا جو ہے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن دیکھیں اہم بات یہ بھی تھا کہ شام کا مطلب شام میں ظاہر سی بات ہے یہ جو بنی امیہ کی حکومت تھی اور لوگ جو ہے اسی کو اسلام سمجھتے تھے۔ بہت سے لوگوں نے جو ہے اہل بیت کو دیکھا نہیں تھا، مولا علی کو دیکھا نہیں تھا۔ 40 سال تک جو ہے تقریباً جو ہے ممبر سے کیا ہوا، مولا علی پہ سب کو ستم کیا جا رہا تھا، بھلا بھلا کہا جا رہا تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جہاں ایسا ماحول ہو وہ بھی جو ہے 40 سال سے تو بہت سے افراد تو یہی سمجھ رہے تھے یہی اسلام ہے، جو حکومت تھی اسی کو اسلام سمجھ رہے تھے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو سید سجاد نے جو خطبہ دیا ہے پہلے جو ہے جو تعارف کرایا ہے انا جو ہے خطیب الکبریٰ، انا ابن رسول اللہ، انا ابن فاطمۃ الزہرا، اس طریقے سے جو ہے وہ تعارف کرایا ہے۔ یعنی لوگ جو ہے ناواقف سے نہیں جانتے تھے، پہلے اس طریقے سے تعارف کرایا ہے۔ اور خطبے میں سید سجاد نے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فضائل کو بیان کیا ہے۔ ورنہ جو ہے جو خطیب ہوتے تھے دولت کی وجہ سے، دنیاوی خوف کی وجہ سے جو ہوتے تھے کیا کرتے رب بنی امیہ کی تعریف کرتے اور جو ہے ادھر مولا علی کو اہل بیت کو برا بھلا کہتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا ماحول تھا اور ایسے ماحول میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے خطبہ دیا ہے اور جو یہ سوچ رہا تھا کہ فتح کا اعلان ہو جائے گا، لہذا شہزادی نے اس کے منصوبے کو خاک میں ملا دیا۔ اور دیکھیں ایک چیز جو برا بھلا کہا جا رہا تھا، دیکھیں پہلے جو ہے حد کرنے سے پہلے جو ہے جھوٹ بات جو ہے منسوخ کی جاتی ہے، پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، اس کے بعد جو ہے الزام لگایا جاتا ہے۔ پہلے جو ہے یہ ہوتا ہے، اس کے بعد جو ہے ختم کرنے سے پہلے یہ تمام منصوبے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیجیے فرعون نے جناب موسیٰ کو جادوگر کہا، نمرود نے جناب ابراہیم کو باغی کہا، پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم الزام لگایا گیا۔ اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام پہ الزام لگایا گیا کہ یہ جو ہے باغی تھے، الزام قرار دیا گیا باغی تھے اور حکومت کے ہوتے ہوئے انہوں نے بغاوت کی، لہذا جو ہے ہم نے قتل کر دیا۔ تو سید سجاد اور شہزادی زینب سلام اللہ علیہا نے کربلا کے پیغام کو عام کیا، کربلا کے پیغام کو پہنچایا، اور جہاں بھی موقع ملتا تھا
سید سجاد جو ہے وہ خطبہ دیتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جو ہے انسان اگر انسانیت ہے جو بھی انسان اگر کربلا سے سبق لے رہا ہے پھر دیکھیں کہ وہ انسان جو ہے یہ نہیں دیکھتا ہے حق بات میں یہ نہیں سوچتا ہے کہ افراد زیادہ ہو تب حق بولے. افراد زیادہ ہو یا نہ ہو وہ حق بولتا ہے اور جب حق بولے گا تو وہ کامیاب ہوگا. اللہ اس کا ساتھ دے گا. اللہ ساتھ دے گا وہ جو ہے کامیاب ہوتا ہے. کبھی جو ہے پھر طاقت یا دنیا یا محنت کی وجہ سے وہ نہیں ہوتا. آپ دیکھ لیں تمام ان کا سب چیزیں تھیں بس اشارہ کر دیں. سید سجاد نے کہا تھا نا کہ ہمیں بھی موقع دیں. بعد لوگوں نے کہا کہ مجبور ہے کیا کریں. اس کا بیٹا بھی یزید کا بیٹا معاویہ یہ چھوٹا باپ ہے صغیر میں. اس نے بھی کہا کہ جان کیجیے کیا ہوگا. ہم لوگوں نے آ کے جب ہنگامہ کیا کہ نہیں تو اب آپ دیکھیں کہ سب جو ہے درباری اس کے ملا اس کے سب جو ہے اس کے ہیں. لیکن سید سجاد نے خطبہ دے کر اس کے منصوبے کو ساتھ میں ملا دیا. آپ دیکھیں کہ یہ بھی ملتا ہے روایت میں یہ ملتا ہے کہ جیسے دربار میں ہم کے دربار میں تمام جو ہے علماء ان کے جو ہے علماء سب جو ہے موجود تھے. تو اسی میں سے ایک یہودی عالم نے سوال کر دیا جنہیں قتل کیا ہے وہ کون ہے. کہا کہ وہ جو ہے سید سجاد سے یہ سوال جو ہے پوچھا کہ یہ کون ہے. سید سجاد کو بتایا تو پھر قتل کیا کون ہے. کہا حسین. کہا کون حسین. علی کے بیٹے حسین. کہا کہ علی کے بیٹے حسین. کہا ان کی ماں کا کیا نام ہے. کہا کہ ماں کا نام جو ہے فاطمہ ہے. فاطمہ بنت محمد. ان کے نواسے کو قتل کر دیا. جب یہ کہا کہ تم نے اس کے نواسے کو قتل کر دیا سبحان اللہ تعجب ہے تم پہ کہ تم نے جو ہے نبی کے نواسے کو قتل کر دیا. اس کے بعد جو ہے اس نے جو کہا کہ اگر جناب موسیٰ کی کوئی بھی اولاد پوتا وغیرہ اگر وہ چھوڑ کر جاتے تو ہم جو ہے ان کی عبادت کرتے. اور جو ہے اولاد رسول کو تم نے جو ہے قتل کر دیا. ہم نے جو ہے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے. جب یہ کہا تب جو ہے وہ غضبناک ہوا غصے میں آیا. تب جو ہے یہودی عالم نے یہ کہا کہ دیکھو ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جو بھی اولاد رسول کو قتل کرے گا تو اس دنیا میں بھی اس میں لعنت ہوتی رہے گی اور محاصرے کرنے کے بعد جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں جلایا جائے گا. تو جانے مطلب معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان جو ہے کربلا سے سبق لیتا ہے اس کے اندر جو ہے جو ظالم طاقتیں ہیں وہ ڈرتی رہتی ہے خوفزدہ رہتی ہے. ظاہر جو ہے اچھے مسئلے جو ہے دنیا میں ہے تب بھی لیکن جو ہے اگر اسلام میں تبلیغ ہو جائے تب بھی جو ہے دشمن کو نیند نہیں آتی. زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی معلوم یہ ہوا کہ اگر انسان کے اندر جو ہے یہ کیفیت پیدا ہو جائے ارے ایک چنگاری اگر دھیرے دھیرے جو ہے آگے بڑھتا رہتا ہے تو بہرحال مختصر آپ دیکھیں کہ جو بھی ظالم حکومتیں ہیں جیسا کہ آگے سید مصطفیٰ امنائی شہری کے ان کے فخر نے بھی یہ تشیع جنازے کے موقع پہ جو فکرہ کہا تھا انہوں نے پہلے تو یہی کہا تھا کہ سب کا شکریہ ادا کیا عراق اور ایران کے تمام جو ہے کروڑوں لوگوں کا شکریہ ادا کیا اور پھر اس کے بعد مخاطب ہو کر یہ کہا کہ جو ظالم ہیں جو مجرم ہیں یہ عہد کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اس کا بدلہ لے کر رہیں گے. تو عزیزان محترم جو شہید ہوتا ہے وہ کبھی گھبراتا نہیں ہے. لہٰذا جو ہے ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے کربلا سے سبق لے دیکھیں جو بھی چیزیں ہیں تمام چیزیں ہیں یہ جو بزرگوں نے جس طریقے سے اہتمام کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اسی طریقے سے انجام دے. اس میں نئی چیز داخل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے جو ہے ہمیں چاہیے اس وقت کو انجام دے. دیکھیں بعد جو ہے ثواب یا مسئلہ ہوتا ہے
یہ ہر وقت نہیں بڑھا جاتا، بات مخصوص موقع ہوتا ہے، مخصوص موقع ہوتا ہے. بعض جگہوں پہ آپ نے دیکھا ہوگا، ٹائٹ کر دیں بات دیتے جو ہے لائٹ جو ہے جو بند کر دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں، تو شام کا بعض جگہ پہ جو مثال سواد کی مجلس لائٹ بند کرتے ہیں. کچھ بزرگوں نے جو ہے ایجاد کیا اس طریقے سے، یا مطلب سبھی تو بزرگ ہے ماشاء اللہ، آپ کو یاد ہوگا نہیں سنا ہوگا کہ پہلے جو ہے شام غریبہ میں 2 منٹ یا 3 منٹ کا مسائل پڑھتے، 2 یا 3 منٹ مسائل پڑھتے تھے اور 20 منٹ آدھا گھنٹہ روتے. اب کیا ہو گیا، آدھا گھنٹہ مسائل پڑھیے 3 منٹ روتے. تو ہے تمام چیزیں جو ہے نا چیزیں پیدا ہوئی. یا مسئلہ جو ہے آپ دیکھیں کہ سوچ جو ہے نا یہ بزرگوں نے سب کیا ہے کہ سوچ جو پڑھا جاتا ہے کیا کیا جاتا ہے، تکیہ رکھا جاتا ہے. تکیہ رکھا جاتا ہے، یہ بزرگوں نے کیا. تکیہ اس لیے رکھا جاتا ہے یعنی ذہن میں یہ ہو کہ یعنی قبر امام حسین کا تصور، قبر امام حسین کا. پھر جو ہے وہ مرثیہ پڑھا جاتا ہے. تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے بعض چیزیں جو ہے ہمارے بزرگوں نے جو ایجاد کیا ہے ہمیں چاہیے کہ اسے جو ہے برقرار رکھیں. آج موقع ہوتا ہے کہ یہ امام حسین سے کتنی محبت ہے، برا نہ مانیے کہ ہمیں معلوم نہیں، عمومی بات ہے. آج ایسے ہی مل جائیں گے کہ وطن کیوں نہیں جا رہے ہیں، کہتے بہت گرمی ہے. یہی تو امتحان ہے محبت کا، یہ تو امتحان ہے، گرمی ہے لہذا جو ہے ہم نہیں جا رہے. آج چیزیں ہیں روزے عاشورہ دیکھتے ہیں اس کے بارے میں بھی حدیث ہے، وہ وقت نہیں مختصر یہ ہے. اس کے بارے میں بھی جو کربلا جاتا جا رہا ہے، سواری کے ساتھ جا رہا ہے، وہاں پر رہنا جا رہا ہے، تو اس کا سب بات جو ہے شادی فرمایا ہے. تو بہرحال ہمارے لوگوں نے یاد کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ جو ہے اس کو برقرار پروردگار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما. اس کی تعریف اللہ نبی یا صلی علیہ وسلم تسلیما. نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى المسلمين وعلى المهاجرين من المؤمنين من أهل النار صلوات الله عليه العالمين. وزد خاتم النبي سيدنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها الحسن المصطفى والحسين سعيد الكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي المصطفى والسلام. اللهم صل على مولانا طاهر الزمان ماي مصاري الشرك والنفاق. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى صلوات الله عليه وسلم. اللهم صل إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى واليتامى لكم لعلكم تذكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك إنا شانئك پریشانیوں کو دور فرما.
پروردگار کی جان ہمارے سربراہ کو ایمان کے پاس رکھا فرما پروردگار جو تیرے عالمین رسوا فرما پروردگار جنت البقیع کے تعمیر ارباب معاہدہ فرما وقت کے امام زمانہ علیہ السلام کے دور میں داخل فرما اپنے کی آواز میں شمار فرما ربنا تقبل